السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو آج کی حدیث ہے، باب المراقبہ، حدیث نمبر 61 ہے۔ عن ابی ذر جندب بن جنادۃ رضی اللہ عنہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما كنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں آپ نے اپنی امت کو تین بہت بڑی نصیحتیں کی ہیں۔ ابھی ان پر ہم غور کرتے ہیں، کیا ہے؟ عتیقہ آئیے، جی سر۔ ثانیہ آئیے آپ، جی سر۔ اوکے، مریم بنت مصباح، جی استاد۔ جی تو قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ۔ عتیقہ اتقی کیا ہے؟ جی سر، یہ فعل امر ہے اور واو قاف یا مادہ باب افتعال سے ہے اور انتا اس میں فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، باب افتعال ہے، انت اس میں فاعل ہے، جی ٹھیک ہے۔ انت اس میں سر فاعل ہے، لفظ الجلالہ منصوب ہے، ایسے ہی ہو گیا نا؟ جی جی مفعول ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا اتق اللہ؟ آپ اللہ سے ڈریں۔ یعنی تم اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق اللہ، فعل امر ہے، لفظ الجلالہ مفعول ہے، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے منع رہنا اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، تو یہ انسان کا تقوی ہے کہ وہ انسان، یعنی ہمیں ہر اس عمل کو کرنا کی کوشش کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے منع رہنا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے سوال کیا تھا اپنی مجلس میں کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کیا آپ کبھی ایسی راستے سے گزرے ہیں جس پر کانٹے ہوں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں گزرا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کر چلتا ہوں کہ کہیں کانٹا جو ہے وہ چبھ نہ جائے اور کانٹا کپڑوں سے نہ لگ جائے، اور میں جسم کو بھی وہ بچا کر چلتے ہیں۔ تو یہ میں اپنے مفہوم میں بتا رہا ہوں، لفظاً نہیں ہے۔ سو انہوں نے کہا یہی تقوی ہے، یعنی خود کو بچا کر رکھنا کن باتوں سے، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے بچتے بچتے چلنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو ایک بات جوڑی ہے وہ بہت اہم ہے، حیث ما کنتا۔ اوکے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں ثانیہ، حیث ما کیا ہے؟ حیثما سر ظرف ہے اور کنتو کا خبر ہے، کنتو کی خبر۔ ٹھیک ہے، حیث ما اصل میں یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، حیث ما ظرف جی ہے، ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے، جگہ کے لیے جی حیث ما، اور یہ ہمیشہ حیث حالت رفع میں ہی رہتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ صرف جی ظرف مکان نہیں بلکہ یہ شرط کے لیے بھی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ تو یہ شرط کی میننگ پیدا کر رہا ہے، حیث ما کنتا۔ اب کنتا اس کا جملہ تو شرط ہے اور کنتا کا اسم ہے انتا، تو یہ ماضی کے لیے کیوں آیا ہے؟ بے تاکید کے لیے ہے کہ، اور شرط کے میننگ حیث ما کنتا، تم جہاں بھی ہو، کنتا کا انتا اسم ہو گیا۔ اب اس کا جواب شرط کا ہے، تو جواب شرط اس کا اصل میں وہی جو تھا نا اتق اللہ، وہ جواب الشرط تھا، لیکن جواب الشرط جب مقدم ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جواب الشرط محذوف ہے۔ اصل میں جملہ یوں بنتا جی ہے حیث ما کنت اتق اللہ، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، تو یہ اتق اللہ جواب الشرط ہے۔ اب وہ جواب الشرط مقدم کر دیا گیا، اصل تاکید اسی پر ہے،
تو اتق اللہ حیثما کنت، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تم جہاں بھی ہو۔ اب دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ حکم دیا ہے، مشورہ نہیں دیا، ادھر حکم دیا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی آپ، ہم جہاں بھی ہیں، جس شہر میں بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، گھر میں ہیں، کمرے میں ہیں، جاب پر ہیں، شاپنگ کرنے گئے ہیں، تجارت کرنے گئے ہیں، سیاحت کرنے گئے ہیں، ہسپتال گئے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، شادی پر گئے ہیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم شادی پر گئے ہیں تو وہاں ہمیں اتق اللہ والے کون سے کام کرنے ہیں۔ عتیقہ بتا سکتی ہیں اگر آپ شادی پر جائیں اتق اللہ پر وہاں کیسے عمل کریں گی؟ جی سر، آج کل تو ویسے شادیوں میں میوزک ہوتا ہے تو اس سے بچا جائے، اس سے اور بچا جائے، اور غیر محرموں سے مطلب ان کے سامنے نہ آیا جائے، اور اور جو فضول کی رسمیں ہوتی ہیں ان سے بچا جائے۔ ان سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اس سسٹم سے نا لڑنا پڑتا ہے۔ آپ میری طالبات ہیں، میں آپ کا استاد ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں بھی اگر زندگی میں مجھے کہیں ان چیزوں کا موقع ملا تو میں ہمیشہ اس معاملے میں لڑوں سے مراد یہ کہ تلوار نہیں نکالوں، بلکہ اپنے سٹانس پر کھڑا رہوں اور سامنے سے آنے والے طنز، سامنے سے آنے والی ناراضگی کی پرواہ نہ کروں کہ مجھے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ ہو۔ آپ جب کسی کی مہندی میں شرکت کرتی ہیں نا، آپ میری طالبات، میں آپ سے مخاطب ہوں، کسی باہر سے نہیں، آپ سے، آپ میری طالبات جب کسی مہندی کی، شادی کی مہندی کی رسم میں شرکت کرتی ہیں نا، تو سمجھ لیں کہ آپ اس اتق اللہ کی مخالفت کر رہی ہیں، آپ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہی ہیں، آپ نے پرواہ ہی نہیں کی۔ آپ نے، ہو سکتا آپ میں سے، میں ہی نہیں کہتا آپ کو دلچسپی، ہو سکتا آپ کو میں سے 99% ہے جن کو دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن کیوں چلی گئیں؟ رشتہ دار ہیں، ناراض نہ ہو جائیں، اگر کسی دوست کی بیٹی کی شادی ہے ناراض نہ ہو جائے، کوئی دوست ہے تو وہ ناراض نہ ہو جائے، تو آپ نے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، آپ نے رشتہ داری کی پرواہ کی یا یہ ہم بہت غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے رشتہ داری کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے تو چاہے حرام مان کر بھی قائم رکھنا ہو، تو یہ غلط فہمی ہے، اس کا مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، آپ کے پاس علم قریب بھٹکا ہی نہیں، کہ آپ یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رشتہ داری کو قائم رکھنے کا حکم دیا تو کن بنیادوں پر؟ اطاعت صرف اللہ کی، راضی اور ناراض ہونے کی پرواہ صرف اللہ کی۔ ایک عمل کو کرتے ہوئے اللہ ناراض ہو رہا ہے لیکن آپ نے رشتہ داری بچا لی، دوستی کی باتیں بچا لی، تو ایمان کو پھر آگے سے جواب مل جاتا ہے جی بس ہم کمزور ایمان والے ہیں۔ واہ، کیا جواب ہے! یعنی اپنے ایمان کو خود کمزوری لیول پر لے آئے ہیں، ہم بڑھانا ہی نہیں چاہتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، ایک ایمان کا ایسا درجہ ہے جس کو ہم نہیں بڑھانا چاہتے، جس کو ہم قوی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ چلے جاتے ہیں شادیوں کے، مہندیوں کے فنکشنز پر، تیل کے فنکشنز پر، اور ایسے ہر اس فنکشن پر شادی کے جو اسلامی طور پہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور بس وہ جی دو پرواہ ہے کہ رشتہ داری ناراض ہو جائے گی، اس کا اللہ کی پرواہ تو نہیں ہے آپ کو۔ کیا خیال ہے آپ اپنے عمل سے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ہم اتق اللہ حیثما کنت پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو سٹیپ لے لیا نا۔ دیکھیں آپ نکاح کی تقریب میں گئے، ٹھیک ہے، نکاح کا تقریب ایک اسلامی عمل ہے، آپ اس میں شمولیت اختیار کر لی، مہندی کی تو آپ کو دعوت ہی قبول نہیں کرنی، آپ آگے دعوت دینے، ٹھیک ہے آپ نہیں جائیں گے، اس نہیں ہے اسلام کا، اس سے کوئی لینا دینے، میں نہیں جاؤں گی، یہ آپ کا اور میرا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم وہاں فیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم ہر پورا ہفتہ لیکچر لیتے ہیں 6 دن، اور جناب قرآن کے اعراب بھی کر رہے ہیں، تفسیر سنا بھی رہے ہیں، لیکن جب ٹائم آتا ہے عمل آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو غزہ میں جا کے جہاد کرنا ہے؟ یہ آپ کس غلط فہمی میں اور آپ شکار ہیں ہم، کہ ہمیں غزہ میں جانا ہے یا ہمارا انتظار ہو رہا ہے کہ ہمیں موقع ملے گا ہم جہاد کریں گے؟ وہ بھائی ہمارے اتق اللہ کا معاملہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں میں پڑا ہوا ہے، وہ ٹیسٹ تو ہمارا روز چل رہا ہے، صبح سے اٹھے شام تک کتنے ٹیسٹوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اسی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا واقعی وہ ٹیسٹ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ اتق اللہ حیثما کنت۔ اب آپ شاپنگ کرنے جاتی ہیں، مارکیٹ جاتی ہیں، آپ کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، ایسے اوقات یا ایسے دن منتخب کریں کہ آپ کو نماز کا مسئلہ نہ ہو، ایسے اوقات منتخب کریں
آپ کے پاس شاپنگ کرنے کا، پرچیز کرنے کا، شاپنگ سے مراد ہے گھر کا سامان یا اپنا ذاتی سامان لینا ہے، the best time is before ظہر، لیکن جان بوجھ کے شام کو نکلنا ہے، جان بوجھ کے، حالانکہ the best time is before ظہر، لیکن چونکہ اٹھنا ہی دیر سے ہے، معاملات ہی ایسے خراب کیے ہوئے ہیں کہ وہ ظہر تو کدھر ہوگا، شام کو جناب نکلیں گے عصر کے بعد، مغرب بھی گئی، عصر بھی گئی، عشاء بھی گئی، خلاص شام کو فنش ہو گئی، تینوں نمازیں آگے کٹھی پڑھ رہے ہیں، اسے کیسے ہوگا؟ کیا ساری باتوں کے دلائل ہیں آپ کے پاس؟ ہم بڑے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم جواب دے لیں گے تو لگ پتہ جانا ہے، یہ جواب نہیں بن پائیں گے، یہ زبان بولے گی نہیں، کیونکہ جو ادھر سے دلائل آئیں گے نا ان کا جواب نہیں ہوگا، تمہارے پاس یہی آپشن، تم نے کیا سوچا؟ تم نے یہی سوچا؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اتق اللہ، یہاں اتنا سا جملہ ہے، اتق اللہ حیثما کنت، حدیث کا ایک جملہ کیا کہ اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو، بات ختم ہوگی، ٹاپک کلوز، چھٹی ہوئی، 5 منٹ میں لیکچر مکمل، طارق نے زوم بند کی اور اسٹوڈنٹ گھر چلے گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس جملے کا صرف اتنا سا مطلب ہے؟ میرا کیا خیال ہے کہ یہ جملہ صرف اتنا سا ہے کہ بس اس کا بہت گہرا مطلب ہے، اس کا ایک ایک آسپیکٹ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم حیثما کنت میں ہم کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ آپ گھر سے شروع ہو جائیں، پوری دن کے معاملات کو لے لیں، پوری زندگی دیکھ لیں، ہم پچھلے ماضی میں کہاں کہاں گئے، کیسے کیسے وقت گزارا، ہمیں وہاں اتق اللہ حیثما کنت پر کیسے عمل کرنا تھا۔ اب آپ فیوچر میں سوچ لیں، اگر آپ کو آج شام کو کہیں نکلنا ہے تو اتق اللہ حیثما کنت پر کیسے عمل کرنا ہے۔ یہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ بات صرف حدیث سننے سنانے سے نہیں چلے گی، کانوں کو اس کا رس نہ دیں کہ آپ کو لیکچر سننے کا شوق ہے یا مجھے لیکچر پڑھنے کا شوق ہے، مجھے بھی زبان کا مزہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے عمل، اللہ تعالیٰ سے ڈرو حیثما کنت، ہر جہاں جائیں سوچیں کہ یہاں کون سی ایسی چیز ہے جس میں مجھے یعنی اتق اللہ پر عمل کرنا ہے، کون سے ایسے معاملات ہیں، یہ سوچنا پڑے گا نا۔ ہر چیز کے انالیسز وقت کے حساب، جگہ کے حساب سے ہوں گے، اور آپ کو بولڈ ڈیسیجن لینے پڑیں گے کسی کی ناراضگی کی پرواہ کرتے بغیر، کسی کی پرواہ کرتے بغیر کہ what the people will say۔ آپ اگر برقع نہیں کر رہی، نقاب نہیں کر رہی، تو اللہ کو کیا یہ دلیل دے لیں گی کہ میں لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ریاکاری ہے، دین کا عمل لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دینا بھی ریاکاری ہے۔ یہ بات میں آپ کو کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ ایک دین کا عمل کرنا چاہتی ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہی تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ کس کا مطلب؟ آپ لوگوں کی پرواہ کر رہی ہیں، یو آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ، اس کا مطلب لوگ، آپ سمجھتی ہیں لوگ زیادہ طاقتور ہیں، ان کی باتیں زیادہ سٹرونگر ہیں، نعوذ باللہ، جو آپ کو تباہ کر دیں گی، اور اللہ کی جو اوپر سے رضامندی ہے اور اللہ کی جو آپ پر برکتوں کی بارش ہونی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ صاف علماء نے ریاکاری کی وضاحت بتائی ہے کہ آپ ایک دینی عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی باتیں سوچ کر، لوگوں کو دیکھ کر اس پر عمل نہیں کر رہے، یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا صاف مطلب ہے لوگوں کے لیے کچھ کرنا، یعنی لوگوں کے لیے عمل کرنا یا نہ کرنا دینی معاملے میں۔ اس کا مطلب پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے ہماری سوچ میں؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسے بھی سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے تو کیا اس کو وہ موت کا انتظار کر رہا ہے کہ موت تک اس کو سٹرینتھ چاہیے؟ کوئی سٹرینتھ آپ کا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، یہ ہماری سٹرینتھ ہے۔ ہمیں اور کسی نے سٹرینتھن نہیں کرنا، ہم نے خود حوصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کر دینا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کفار قریش کی پرواہ کرتے تو یہ دین یہاں تک چلتا؟ کیا امہات المومنین جب پردے کے احکامات نازل ہوئے وہ لوگوں کی پرواہ کرتی ہیں؟ یہاں تو یہودیات بھی رہتی ہیں تو وہ اعتراض کریں گی تو ہم کیا کریں؟ تو کیا یہ عمل ہو پاتا؟ سودا تو ہمیں بہت بڑا چاہیے۔ ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یقیناً اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، غالین ہے، غالیہ ہے، غالیہ اس لیے مؤنث ہے کہ جنت ہے۔ ان سلعۃ اللہ غالیہ، کیا اتنا مہنگا سودا کرنے کے لیے تو ہمیں بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے۔ اتق اللہ حیثما کنت، میں نے آپ کو، اب ایک ایک ٹاپک کو تو ہم نہیں لے سکتے نا کہ شادی میں جائیں تو کیا کریں گے، یہ تو آپ کے اپنی، ماشاءاللہ آپ قرآن اور حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اب یہ توفیق دی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، کسی چیز کو رکھ کر انالیسس کر سکتے ہیں کہ میں یہاں جاؤں گی تو کیا کیا کام ہے، یہ آپ نے چیک لسٹ خود بنانی ہے کہ مجھے کیسے بچنا ہے۔ ہمت کیجئے، بسم اللہ کیجئے، اور اپنی نسل کو بھی سکھانا ہے آپ نے۔ مجھے امید ہے اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ اتنا سا جملہ، یہ چھوٹا سا 4 لفظوں پر ہے، لیکن یہ بہت گہرا ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، اب حیثما کنت میں کہاں 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 آ جاتے ہیں۔ اوکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جہاں بھی ہوں، تنہا ہوں، محفل میں ہوں، مجلس میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، جاب پر ہوں، شہر میں ہوں، بزنس پر ہوں، لین دین میں ہوں، حتیٰ کہ مسجد میں ہوں، عبادت میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم دیا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ جی بشرا، آئیے، اتبع کون سا فعل ہے؟ یہ فعل امر ہے، انت فاعل۔ ٹھیک ہے، اور یہ باب فعال میں سے ہے۔ دیکھیں، تابعہ یتبع، جی پیچھے چلنا، اتبع یتبع، پیروی کرنا، کسی چیز کو پیروی کروانا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو پیچھے چلانا۔ سو اتبع، انت فاعل، جی یعنی تم پیچھے چلاؤ، کس کو؟ اتبع السیئۃ، یعنی گناہ کے پیچھے چلاؤ، الحسنہ، نیکی کو۔ دو مفعول ہیں اس کے کہ کس کو کس کے پیچھے چلانا ہے، کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ، اس لیے ترتیب میں یہ پہلا مفعول ہے کہ پہلا تو یہ عمل ہم سے ہو گیا نا، برائی ہو گئی، اور یہ دوسرا ہے کہ اب اس کو کیسے کرنا ہے، کہ اس کے پیچھے دوسری چیز کو چلاؤ، اتبع السیئۃ الحسنۃ، کہ گناہ کے پیچھے، برائی کے پیچھے نیکی کو لے کر آؤ۔ یعنی یہ ہے کہ سمپل یوں کہہ لیجئے کہ برائی کے بعد اچھائی کرو، یعنی اب یہ نہیں کہ برا جان بوجھ کے کر کے اور پھر کیا جی میں چونکہ اب جان بوجھ کے میں نے برائی کر لی ہے تو اب اس کو نیکی بھی کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر برائی ہو جائے، برائیاں دو طرح کی ہیں، ایک ہیں کبائر، ایک ہیں صغائر۔ یاد رہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے شروع ہوگا، نیکی اس کے بعد بھی کرنی پڑے گی، لیکن وہ شروع توبہ سے ہوگا۔ اور جو صغائر ہیں، اگر کوئی مجھ سے چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا اور مجھے احساس ہو گیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا یا سلپ آف ایکٹ ہو گیا، یا مجھ سے یعنی غیر ارادی طور پر یہ عمل ہو گیا ہے۔ انسان غیر ارادی طور پر بھی بعض وقت کسی جگہ فلو میں ہوتا ہے تو وہ اس سے منہ سے لفظ نکل جاتا ہے، اس سے کچھ عمل ہو جاتا ہے، تو اس کو اس صورت میں کیا ہے کہ اب اس کو جب خیال ہوا ہے تو فوراً اس کو کوئی نہ کوئی نیکی کا عمل کرنا چاہیے۔ اور نیکی کا جو سب سے بڑا عمل ہے اس معاملے میں وہ ہے صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس میں کوانٹٹی نہیں ہوتی ہے، ایک آپ کو احساس ہوا کوئی آپ نے کسی کو کھانا بھیج دیا، جاؤ جی کھانا کھاؤ، سو اچھا یہ اس میں اوپن ہے، یہ آپ کچھ بھی نیکی کر سکتے ہیں۔ سو تمہوہا اس جملہ میں یہ حال ہے، اور حال کس کا ہے؟ الحسنہ کا۔ تمہوہا میں تمہو فائل ہے، مہا یمہو مٹا دینا، اور اس کا فائل ہے ہیا جو حسنہ کی طرف جا رہا ہے، یعنی وہ مٹا دیتی ہے، ہاں مفعول السیئہ کی طرف۔ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، برائی کے بعد اچھائی کرو، وہ برائی کو مٹا دے گی۔ تو اگر ہم سے کوئی خدا نخواستہ کوئی برائی ہو جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ایکٹ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اب دیکھ لیں یہ اتق اللہ کے بعد آ رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پہلی بات ہے کہ اللہ سے ڈرو کہ یہ اعمال ہم سے نہ ہوں، لیکن اگر ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر یہ بھی تقوی میں آ جاتا ہے کہ انسان کو احساس ہو ایک برائی ہو گئی ہے، یہ اس کا احساس ہونا بھی اس کے اندر تقوی کی موجودگی کی علامت ہے، اس کا مطلب اس میں ایمان تقوی ہے، وہ اس عمل کو فوراً مٹانا چاہ رہا ہے، اس کی فکر میں لگ گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، خالق یخالق باب مفاعلہ میں سے برتاؤ کرنا، الناس مفعول، انت فاعل امر کا صیغہ، اچھا برتاؤ کرو لوگوں کے ساتھ، کیسا؟ بخلق حسن، اچھے برتاؤ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ خلق حسن مرکب توصیفی ہے، متعلق فعل ہے، خالق الناس بخلق حسن۔ اب دیکھیں اتق اللہ حیثما کنت،
اللہ سے ڈرو، یعنی اب یہ ہے کہ پورے دین پر عمل کرو، اللہ کی ساری باتوں پر غور کرو. پھر کیا نیکسٹ اسٹیپ؟ وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی ہو جائے تو اچھائی کرو، اس کے اثر کو زائل کرو. اچھا اس میں اثر کا زائل کیا ہوگا؟ ایک تو گناہ ہوا نا، اس گناہ کو ہماری کتاب میں سے مٹنا ضروری ہے. اللہ کی بڑی رحمت ہے سمت پر کہ گناہ مٹا دیتا ہے ہماری کھاتوں سے. دوسرا، اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہماری لائف پر اگر آنے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی برکت سے، اپنی رحمت سے جب ہم کو نیکی کرتے ہیں تو ان امپیکٹس کو جو ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے بلاک کر دیتا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا جو عامل ہے وہ مطلب توبہ ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور اس کے بعد آیا، اب دیکھیں دین ہو گیا پورا، اب ساویرے لوگوں میں بھی رہنا ہے. خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یعنی اللہ کے معاملات میں تو ساری باتیں ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، گناہ نہیں کرنا، وہ تو معاملے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گئے. لیکن اب جب لوگوں کے ساتھ بات چیت آئے گی تو اس میں کیا ہے؟ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. اب اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا ہے، تم لوگوں سے تم بچ بھی رہے ہو گناہوں سے اور نیکیاں بھی کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی آدمی کو پھر حقیر بھی جانو، کہ تم یہ سمجھو کہ تم بہت بڑے متقی ہو. نو، اپنے اندر ہمیں انکساری رکھنی ہے، عجز و انکساری رکھنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. لوگوں کو ہم نے اپنے سے کم نہیں سمجھنا کہ جی میں تو بڑا نمازی، میں تو بڑا میوزک بھی نہیں سنتا، تو میں تو یہ بھی نہیں کرتا اور وہ بھی نہیں کرتا، تو یہ تو سارے جہنمی ہیں. اس سچویشن پر نہیں آنا. جب انسان ایسی پوزیشن پر آتا ہے تو وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور یہ معاملہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. اب یہ تکبر کی طرف سفر چل پڑتا ہے. تو یاد رہے شیطان ہمیں کبھی بھی چھوڑے گا نہیں. وہ اتنا ہمارے چاچے کا بیٹا نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھے گا. وہ بڑا خبیث ہے، وہ ہمیں ہر طرح سے، ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، کرتا رہے گا تا وقت کہ ہماری روح حلق تک آ جائے، تب تک وہ زور لگاتا رہے گا. تو ایک شیخ کا میں کلپ سن رہا تھا چند دن پہلے، تو بڑی اچھی بات کی انہوں نے. کہتے کہ شیطان تین طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک وہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ان کو، پڑے ہیں مست، جو دل چاہتا ہے کر لیتے ہیں، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ اللہ کا خیال، نہ قرآن، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. تو وہ تو ڈوبے ہوئے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذکر اذکار میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مصروف رہتے ہیں، چاہے وہ جاب پر بھی ہوں، بزنس میں بھی ہوں، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. اتق اللہ حیثما کنت، یہ میں کہہ رہا ہوں. تیسرے وہ ہیں جو دونوں طرف یعنی ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کی یاد کے میں بھی لگے رہتے ہیں، کچھ ان سے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں. وہ دونوں طرف یعنی ان کا سفر جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے. تو شیطان ان تینوں میں سے کن لوگوں کی طرف آتا ہے؟ انہوں نے کہا شیطان جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ان کی طرف نہیں آتا، کیونکہ یہ اس کے پارٹی ممبر بن چکے ہیں. اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی اس کا دل کیپچر ہے، ان کے دماغ وہ کنورٹ کر چکا ہے، ان کے خیالات کو بدل چکا ہے. اب اس پہ اس کو محنت کی ضرورت نہیں ہے. جو ذکر کرتے رہتے ہیں ان کے وہ قریب بھی نہیں آ سکتا. ذکر ایک حصن المسلم ہے، مسلمان کا قلعہ ہے. ذکر سے مراد یہ نہیں کہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے دین کے احکامات بھی پورے کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے شیطان قریب نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ قریب آتا ہے تو وہ جل جاتا ہے. یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، وہ جل جاتا ہے. کیوں جل جاتا ہے؟ ذکر کی پاور ہی ایسی ہے. ایک آدمی کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے تو کیا خیال ہے؟ یہ تو ایک سیکیورٹی گارڈ لگا دیا نا بندے نے، تو اس نے اپنے دل کو پہرے میں لے لیا، قلعے میں بند کر لیا، اور اس پہ مسلسل اس نے ذکر کا ورد لگا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسا لیا. تو اب شیطان کی کدھر چلے گی ادھر؟ تو آتا ہی جل جائے گا قریب. تیسرا جو ہے وہ جو یہ لوگ ہیں جو یعنی دونوں طرف ہوتے ہیں، ان پر شیطان اپنا فل زور لگاتا ہے. اس کی اصل محنت ان پر چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے پیچھے ہوتا ہے کہ یہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، وہ کھینچتا رہتا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اللہ عالم سچی ہے یا جھوٹی، انڈونیشیا کی تھی بہت سالوں پہلے. تو انڈونیشیا میں یہ آپ انڈونیشیا میں اور عراق میں نہیں، ایک اور کنٹری ہے وہاں پر، وہ شیخ ہیں، وہ قرآن مجید کی قرآت کے ذریعے جن جو ہیں ان کو باڈی سے ایگزٹ کراتے ہیں. تو وہ صرف قرآن مجید کی قرآت کے ذریعے، اور کچھ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، نتھنگ.
تو انہوں نے کسی طرح جن کو وہ انڈونیشین آدمی تھا اس میں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن قرآن مجید پڑھا، آیات پڑھی تو وہ آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی. بظاہر وہ نہیں ہو رہا تھا، لگ رہا تھا کہ اس کو کچھ افیکٹ ہے، لیکن وہ چونکہ ان کی فیملی پہچان چکی تھی اور وہ آدمی نے بھی، وہ جو قرآن کا قاری تھا، اس نے پہچان لیا تھا کہ بھئی یہ تو اس میں مسئلہ خراب ہے. تو اس نے جناب اس پہ قرآن مجید کی آیات پڑھی تو وہ جن جو ہے وہ کمیونیکیشن میں آ گیا ان کے ساتھ. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے کہ جن کمیونیکیشن کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ نہ کرے آپ کبھی ایسے آدمی کو دیکھیں، لیکن جو آدمی، جو عورتیں ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہیں، وہ جب جن کی آواز میں بات ہوتی ہے تو وہ معاملہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اوریجنلی دونوں میں سے کون بول رہا ہے. جن پورا تسلط اختیار کر چکا ہوتا ہے اس بندے پر. تو انہوں نے جن سے وہ بات چیت شروع کی، بھائی اس کو کہا کہ تم نکل جاؤ، اس بندے کو چھوڑ دو. اس نے کہا کتنے عرصے سے؟ مجھے یاد پڑتا ہے اس نے کہا تھا میں 18 سال سے اس کے ساتھ ہوں، 18 سال سے. اور وہ جن بھی مسلم تھا. اس نے اسے کہا تم کیوں اس کے ساتھ جو ہو 18 سال سے؟ اس نے کہا یہ بندہ ہر گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اور میری فیملی کو جو ابلیس کے بڑے جن انہوں نے کیپچر کیا ہوا، انہوں نے کہا ہوا کہ اگر تم اس بندے کو چھوڑا، تم اس سے باہر نکلے اور اپنی ڈیوٹی سے تم ہٹے تو ہم تمہاری فیملی کو مار دیں گے. تو جنوں کے اندر بھی یہ ساری سٹوریز ہیں. سمجھیے کہ جن بھی ثقلان ہیں نا، دو قومیں ہیں دنیا پہ رہ رہی، جن اور انسان، دونوں میں شریعت کا حکم چلتا ہے. ان پہ بھی چلتا ہے، ہم پہ بھی چلتا ہے. ان کی معاملات ڈیفرنٹ ہے، ہمارے ڈیفرنٹ ہے. دین کا احکامات ان پہ بھی ہیں، وہ ان کے معاملے ہیں، وہ اللہ جانے اور وہ جانے، ہم اس پہ نہیں پڑھتے. لیکن جو ہم سے ریلیٹ ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں کہ وہ جن کیسے اس کو افیکٹ کر رہا ہے کہ جو ہے وہ آدمی بار بار توبہ کرتا ہے. اس لیے وہ مجھے وہ لنک ملا تو میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دوں گا. سو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے کیسے کمیونیکیشن کی تھی. 15-18 منٹ کی ویڈیو ہے وہ. سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ حدیث سننے کی توفیق عطا فرمائی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر غور کی توفیق عطا فرمائی. بظاہر ایک لائن کی مختصر سی حدیث ہے، 3-4 جملے ہیں بیچ میں، اور کتنے کلمات ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کلمات ہیں، لیکن یہ بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.